میں پردیس سے اپنی بیٹی کے جہیز کی چیزیں بھیجتا تاکہ گھر جا کے آرام سے اس کی شادی کر سکوں، لیکن کچھ سالوں بعد جب میں گھر لوٹا تو میری بیٹی کی حالت بہت بری تھی۔ پھٹے کپڑے اور کالے سیاہ رنگ ہو چکا تھا اور نوکروں کی طرح گھر میں پوچھا لگا رہی تھی، جبکہ میں نے جو سونا بھیجا تھا وہ میری بہو نے پہنا ہوا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی میری بیٹی رونے لگی اور کہنے لگی کہ ابا اب مجھے چھوڑ کر نہ جانا۔ میرا کلیجہ منہ کو آ گیا اور میں نے بیٹی سے پوچھا کیا معاملہ ہے، تو اس نے کچھ نہ بتایا۔ میں فوراً بازار گیا اور بیٹی کے لیے نئے کپڑے لے کر آیا۔ گھر میں داخل ہوا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ سامنے بیٹا بہو بیٹی کے ساتھ شہباز۔ میں نے فاریہ کے جہیز کے لیے کچھ سامان بھیجوایا ہے۔ میرا دوست اسحاق پاکستان آ رہا تھا اس کے ہاتھ۔ آج وہ پاکستان پہنچ گیا ہے تو کل اس کے گھر جا کر سامان لے آنا اور وہ فاریہ کے حوالے کر دینا۔ وہ سنبھال کر رکھ لے گی۔ میں چاہتا ہوں کہ جب پاکستان آ کر اس کی شادی کروں تو اسے کسی چیز کی کمی نہ ہو، بلکہ ہر چیز پہلے سے تیار ہو، اور میں آ رہا ہوں تو اب میرے فرض سے سبکدوش ہو کر ہی جاؤں گا۔ تمہاری اور مدیحہ کے لیے بھی کچھ سامان بھیجوایا ہے اور وہ بھی تم لوگ رکھ لینا۔ دونوں کا سامان الگ الگ تھیلوں میں ہے۔ سونے کا سیٹ فاریہ کے لیے ہے جبکہ کپڑے مدیحہ کے لیے ہیں۔ میں نے فون پر اپنے بیٹے شہباز کو ہدایات دی تھی۔ تب وہ کہنے لگا کہ جی ابا ضرور، میں اسحاق انکل کے گھر جا کر وہ سارا سامان لے آؤں گا۔ آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور میں ساری چیزیں خود سنبھال کر رکھ لوں گا۔ آپ فاریہ کی شادی کی بھی فکر نہ کیا کریں۔ اگر آپ پاکستان آنا چاہتے ہیں تو آ جائیں، میں فاریہ کی شادی خود کر لوں گا۔ یہ اتنا بھی بڑا مسئلہ تو نہیں ہے جس کے لیے آپ خود پردیس بیٹھے ہوئے ہیں اور اس عمر میں دھکے کھا رہے ہیں۔ میرے بیٹے کے لہجے میں فکر تھی۔ میں دل سے مسکرا دیا۔ کہنے لگا کہ نہیں بیٹا، میں تم پر کوئی بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا، بس ایک بار فاریہ کی شادی کر دوں تب ہمیشہ کے لیے واپس آ جاؤں گا اور اپنے پوتے پوتیوں کو کھلاؤں گا۔ میرے بیٹے نے الوداعی کلمات ادا کرنے کے بعد فون رکھ دیا اور میں خوشی سے سرشار دوبارہ اپنے کام پر جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ پردیسیوں کے گھر والے جب اتنی محبت کرتے ہیں، آپ کا اتنا خیال رکھتے ہیں، بنا تنخواہ بھیجے جانے والے پیسوں کی تنخواہ کیے آپ کو پردیس بلاتے ہیں تو یقین کریں دل سے خوشی ہوتی ہے۔ ہر انسان دگنی رفتار سے کام کرنے لگتا ہے تاکہ اپنے پیاروں کو مزید خوش کر سکے اور ان کے لیے ہر سہولت مہیا کر سکے۔ میری رفتار اس وقت دگنی ہو گئی تھی۔ میرا دل اپنے بیٹے کی اچھی باتیں سن کر مزید مضبوط ہو گیا تھا اور میں اس دوبارہ اپنے کام پر جانے کے لیے تیار تھا۔ میری تقریباً پوری زندگی یہاں پردیس میں گزر گئی تھی۔ ہمارے گھر میں نہایت غربت تھی، کھانے کے لیے لالے پڑے ہوئے تھے، 2 وقت کی روٹی تک نصیب نہیں ہوتی تھی۔ اماں بیماری میں صحیح وقت پر علاج نہ ہونے کی وجہ سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر گئی تھی، جبکہ ابا بھی بیماری میں علاج نہ ملنے کی وجہ سے اس دنیا سے چل بسے۔ دونوں کی موت کا ہی میرے دل میں گہرا دکھ تھا اور تبھی میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنی بیوی بچوں اور آنے والی نسلوں کو غربت کی مار ہرگز نہیں مرنے دوں گا، بلکہ ان کے لیے کچھ اچھا اور مضبوط انتظام کر کے مروں گا تاکہ جو مجھ پر گزری وہ میری آئندہ نسلوں پر نہ گزرے۔ میری شادی کو ابھی 5 سال ہی ہوئے تھے کہ جب میں دبئی کا ویزا مل گیا۔ میں نے کچھ اپنی بیوی کا زیور بیچا اور کچھ رشتہ داروں سے ادھار پیسے پکڑے، اپنے گھر میں موجود موٹر سائیکل بیچی اور اپنی قسمت آزمانے یہاں دبئی چلا آیا۔ شروع میں مجھے بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ کام نہیں ملتا تھا، فاقے جھیلنے پڑتے تھے، مگر آہستہ آہستہ یہاں سیٹ ہوتا گیا اور اب پوری زندگی یہاں گزر گئی تھی۔ میں کماتا گیا اور پاکستان بھیجتا گیا۔ میری بیوی بہت ہی کفایت شعار تھی اور وہ صبر شکر سے گزارا کرتی تھی۔ کبھی اس نے فضول خرچی نہیں کی تھی، بلکہ ہمیشہ پیسے سنبھال کر رکھے۔ گھر بنایا، بچوں کی بہترین تعلیم و تربیت کی، فاریہ کے جہیز کے لیے سامان اکٹھا کیا،
جبکہ شہباز کی بیوی کے لیے بھی زیورات بنائے۔ غرض یہ کہ تمام ضروری چیزیں اس نے اپنے بچوں کو مہیا کیں اور ان کے ساتھ ساتھ پیسے بھی سنبھال کر رکھے۔ میں پاکستان گیا تو میری بیوی تھکی تھکی اور نڈھال سی رہنے لگی۔ میرا اکثر ہی پاکستان میں چکر لگ جاتا تھا۔ سال ڈیڑھ بعد میں پاکستان آیا تھا۔ اب بچے جوان ہو چکے تھے۔ میں پاکستان گیا تو میری بیوی مجھ سے کہنے لگی کہ شہباز کے ابا، اب ایسا لگتا ہے کہ جس سے زندگی مزید مہلت نہیں دے گی۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ فاریہ کا رشتہ کر دیں اور اس کی شادی کر دیں، ساتھ ہی شہباز کی بھی شادی کر دیں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ اپنی بہو کو گھر میں بسے دیکھوں اور اپنی بیٹی کا گھر بھی بسا دوں۔ میری زندگی میں ہی یہ کام ہو جائے تو کتنا اچھا ہو جائے۔ اور میں نے حیرت سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا تھا۔ کیا بات کر رہی ہو فاریہ؟ کہ ماں، فاریہ تو ابھی چھوٹی ہے اور پڑھ بھی رہی ہے، صرف 18 سال کی تو ہے وہ۔ اتنی جلدی اس کی شادی نہیں کرنا چاہتا میں۔ تم تو چاہتی ہو کہ ہاں، کم عمری میں جب بیٹیوں کی شادی ہو جاتی ہے تو گھر کی ذمہ داریوں کی وجہ سے وہ بدل جاتی ہیں، غلطیاں کرتی ہیں اور پھر سسرال والے ساری زندگی ان کوتاہیوں کے تانے دیتے رہتے ہیں۔ سب لوگ ہمارے جیسے نہیں ہوتے۔ تب میری بیوی نے اسمات میں سر ہلایا اور کہنے لگی کہ چلیں شہباز کی تو شادی کر دیں۔ شہباز کی عمر بھی اس وقت 22 سال تھی۔ وہ اتنا بھی جوان نہیں تھا کہ اپنی شادی کی ذمہ داری اٹھا پاتا، لیکن ہمارے گھر میں اللہ کا دیا سب کچھ تھا۔ میں نے شہباز کو کوئی کام ڈھونڈنے کے لیے کہا اور پھر بیوی سے کہا کہ ٹھیک ہے، اس کے رشتے دیکھنا شروع کر دو اور میں جانے سے پہلے شہباز کی شادی کا کام نپٹا کر ہی جاؤں گا۔ تب میری بیوی نے تیزی سے رشتے دیکھنا شروع کر دیے اور بالآخر اپنی دور کی ایک رشتہ دار بھتیجی کو شہباز کے لیے پسند کر لیا۔ میری بیوی تو ہتھیلی پر سسو جمانے کے مترادف ہے۔ اسے پسند کر کے منگنی کی انگوٹھی پہنانے بھی چلی گئی اور ساتھ ہی شادی کی تاریخ بھی فائنل کر آئی۔ میں اس کی جلد بازی پر مسکرا کر رہ گیا تھا۔ اس وقت مجھے علم نہیں تھا کہ اس کے پاس واقعی زندگی نے بہت تھوڑی مہلت رکھی ہے جس میں وہ سارے کام کر لینا چاہتی تھی۔ جلد ہی شہباز کی شادی ہو گئی اور شادی کے ٹھیک 10 دن کے بعد میں واپس دبئی آ گیا اور ایک بار پھر کمانے میں لگ گیا۔ جب گھر میں بہو بھی تھی اور بیٹے کو ابھی تک کام نہیں ملا تھا، ذمہ داریاں بڑھ گئی تھیں، تو میری کام کی رفتار اور بھی بڑھ گئی۔ میں ڈبل شفٹیں کرنے لگا، حالانکہ میری صحت جواب دیتی جا رہی تھی۔ سالوں پردیس میں دھکے کھاتے تھے، دن رات ایک کرتے ہوئے، محنت کرتے ہوئے میں اب تھک چکا تھا۔ اب میرے آرام کرنے کے دن تھے، لیکن بچوں کی محبت میں اب تک کام پر لگا ہوا تھا اور چاہتا تھا کہ ان کے لیے مزید کچھ بنا دوں۔ اپنی جوانی کے قیمتی ماہ و سال میں نے برباد کر دیے تھے، اپنی بیوی کی خواہش ادھوری چھوڑ دی تھی۔ مجھے آئے 7 ماہ ہی گزرے تھے جب ایک دن مجھے یہ خبر ملی کہ میری بیوی کی طبیعت انتہائی خراب ہے۔ میں نے ایمرجنسی ٹکٹ کروائی تاکہ فوراً پاکستان پہنچ جاؤں، لیکن جس دن میں پاکستان پہنچا، میرے گھر پہنچنے سے ٹھیک 1 گھنٹہ پہلے میری بیوی ہمیشہ کے لیے آنکھیں موند چکی تھی۔ محبت کرنے والی شریک حیات جس نے ہر دکھ میں میرا ساتھ دیا تھا اور مجھے چھوڑ کر جا چکی تھی، اور میرے لیے ایسی دنیا ہی اندھیری ہو گئی تھی۔ مجھے ایسا لگا تھا کہ جیسے میں بھری دنیا میں بالکل تنہا رہ گیا ہوں۔ میں ٹوٹ کر بکھر گیا تھا۔ میرے بچوں نے مجھے سہارا دیا اور سنبھلنے میں مزید مدد دی۔ اب مجھے گھر کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا۔ گھر کے کونے کونے میں میری بیوی کی یادیں بسی ہوئی تھی۔ اکثر وہ مجھے فون پر کہا کرتی تھی، شہباز کے ابا، آپ کی بہت یاد آتی ہے، دل کرتا ہے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ ہوں۔ کتنے تہوار ہوتے ہیں آپ کے بغیر گزر جاتے ہیں، آپ آتی بھی ہیں تو چند دن کے لیے، اور میں ہر بار کہتا تھا کہ اب آؤں گا تو بہت سارے وقت کے لیے آؤں گا اور جلد ہی ہمیشہ کے لیے پاکستان آ جاؤں گا، تم فکر نہ کرو۔ لیکن حالات اور مجبوریوں نے کبھی واپس آنے ہی نہیں دیا تھا اور وہ زندگی کا سفر ختم کر کے ابدی سفر پر روانہ ہو گئی تھی۔ اب گھر میں رہنا مجھے مشکل لگنے لگا اور بیوی کے وفات کے 1 مہینے بعد ہی
میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میری ٹکٹ دوبارہ کنفرم کروا دو، میں دبئی واپس جانا چاہتا ہوں۔ فاریہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی کہ ابا جان، اب آپ تو مجھے چھوڑ کر نہ جائیں، دیکھیں اماں کے جانے کے بعد ہم کتنے اکیلے ہو گئے ہیں، اب آپ پاکستان میں ہی رہیں، بھائی ماشاء اللہ سے کام کرنے لگے ہیں، ان کا اچھا روزگار چل رہا ہے، وہ گھر کا خرچہ آرام سے اٹھا لیں گے، اگر آپ کا دل نہیں لگتا تو آپ بھی کوئی چھوٹا موٹا کام کر لیجیے گا، آپ دبئی جائیں گے تو پھر اور تھک جائیں گے، اور آپ نے پوری زندگی پردیس میں کاٹی ہے، اب تو پلیز پاکستان میں ہی رہ جائیں۔ فاریہ کی بات سن کر شہباز فوراً گڑبڑا گیا اور کہنے لگا، نہیں فاریہ، ابا کو جانے دو، یہاں رہیں گے تو مزید الجھے رہیں گے، تھوڑا عرصہ دبئی میں گزار کر واپس آ جائیں گے تو پھر میں کوئی کام کروا دوں گا اور ہم جب آرام سے رہیں گے۔ تب میں نے دکھ سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا، بیٹی تھی جو کتنے پیار سے مجھے پاکستان میں رہنے کے لیے بول رہی تھی، جبکہ بیٹے کو دبئی کی کمائی کا ایسا لالچ ہوا تھا کہ اب وہ چاہتا ہی نہیں تھا کہ میں پاکستان میں رہوں۔ میں دل پر پتھر رکھ کر تیاری کرنے لگا اور دبئی آ گیا۔ یہاں آ کر ایک بار پھر وہی مصروفیات شروع ہو گئی، وہی گھر کے حالات اور مجبوریاں جن میں پس کر رہ گیا اور واپس نہ جا سکا۔ ایک دن شہباز فون پر کہنے لگا کہ ابا، فاریہ کے لیے اچھے رشتے آ رہے ہیں، اب وہ 23 سال کی ہو چکی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کی شادی کر لوں، لیکن اس کا جہیز بنانے کے لیے میرے پاس رقم نہیں ہے، اگر آپ تھوڑی سی محنت کر لیں اور اس کے جہیز کا سامان جمع کر لیں تو ہم مل کر اس کی شادی کر دیں، پھر آرام سے اپنی زندگی گزاریں گے۔ میں نے فوراً ہاں کر دی اور دن رات محنت کرنے لگا، فاریہ کے جہیز کا سامان جمع کرنا شروع کر دیا، حالانکہ فاریہ کا جہیز میری بیوی پہلے ہی بنا چکی تھی۔ جب میں نے شہباز سے اس بارے میں بات پوچھا تو کہنے لگا کہ ابا، ڈاکو آئے تھے اور سارا سامان لوٹ کر لے گئے، ہم نے آپ کو اسی لیے نہیں بتایا کہ کہیں آپ پریشان نہ ہو جائیں، آپ کو میری بات پر یقین نہ ہو تو آپ فاریہ سے پوچھ لیں۔ اس نے فوراً میری فاریہ سے بات کروائی تو یہ بھی روتے ہوئے کہنے لگی کہ ڈاکو آئے تھے اور سارا سامان لوٹ کر لے گئے، کچھ بھی نہیں بچا، لیکن آپ کو پھر بھی دبئی رہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ واپس آ جائیں اور میری شادی کر دیجیے گا، اب سارے لڑکے والوں کی ڈیمانڈ جہیز ہی تو نہیں ہوتی نا، میرے لیے کوئی ایسا رشتہ ڈھونڈ لیجیے گا جو جہیز نہ لے، بس آپ کو وہاں رہنے کی مزید ضرورت نہیں ہے، آپ واپس آ جائیں۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ جبکہ میرا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں 6 سال سے ماں کے اندر واپس آ رہا ہوں، فکر نہ کرو۔ اس طرح میں نے ڈبل شفٹ کر کے فاریہ کے لیے زیور بنایا اور پھر بہت سا دوسرا سامان بھی بنایا جو میں اپنے کسی نہ کسی دوست کے ہاں پاکستان بھجواتا رہا۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ فاریہ کے جہیز کا سامان پورا ہو چکا ہے اور جو باقی رہتا ہے اس کے لیے میرے اکاؤنٹ میں پیسے جمع ہیں تو میں نے ٹکٹ کروائی اور دبئی سے پاکستان کے لیے روانہ ہو گیا۔ 6-7 مہینے کا کہتے کہتے مجھے 2 سال لگ گئے۔ بے شک غربت اور مہنگائی نے عوام کی مار ماری ہوئی ہے، بہرحال میں خوش تھا کہ وقت لگا، لیکن میں اپنی بیٹی کے لیے ہر چیز بنا چکا ہوں اور اب پاکستان جا کر آرام سے اس کی شادی کروں گا۔ میں پاکستان پہنچا تو بہت خوش تھا کیونکہ اب مجھے واپس دبئی نہیں جانا تھا۔ میں بےتاب تھا کہ جلد از جلد اپنے گھر کا جاؤں اور اپنے بچوں سے ملوں، وہ مجھے اچانک دیکھ کر بہت خوش ہو جاتے۔ میں گھر کے سامنے پہنچا تو میرے پاس ڈھیروں سامان تھا، کچھ فاریہ کی شادی کے لیے تو کچھ بہو مدیحہ کے لیے تحفے تھے اور کچھ بیٹے کے لیے۔ شہباز نے مجھے بتایا تھا کہ مدیحہ ماں بننے والی ہے تو میں اس کے لیے بھی سونے کا سیٹ بنوا کر لایا تھا۔ یہ خوشی کی خبر بھی کئی سال بعد مجھے ملی تھی، کاش میری بیوی بھی ہوتی، اسے بھی یہ خوشی ملتی، کتنی حسرت تھی اسے پوتے پوتیوں کو کھلانے کی، لیکن کوئی بات نہیں، جب اللہ کی مرضی تھی میں اسی میں راضی تھا۔ میں نے گھر کے دروازے پر دستک دی تو وہ خود بخود کھل گیا۔ میں دبے پاؤں صحن میں داخل ہوا مگر آگے کا منظر دیکھ کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، میرے سر پر جیسے آسمان گر پڑا ہو اور پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو۔
اپنی آنکھوں پر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ ابھی آنکھ کھلے گی اور سب منظر اوجھل ہو جائے گا۔ میری پیاری بیٹی فاریہ، جو بہت خوبصورت اور نازوں سی پالی ہوئی تھی، اس وقت بدحال چہرے اور پھٹے کپڑوں میں کپڑے دھو رہی تھی۔ اس کی رنگت بالکل سیاہ پڑ چکی تھی۔ اس کا ایسا حال دیکھ کر میں حیران رہ گیا، مگر اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا، کمرے سے میری بہو نکلی۔ اسے دیکھ کر میں بیٹھ گیا۔ جو سیٹ میں نے فاریہ کے جہیز کے لیے بھیجا تھا وہ اس نے پہن رکھا تھا۔ وہ صاف ستھری حالت میں تھی اور مہنگے کپڑے پہنے ہوئے تھی۔ اس سے پہلے کہ میں مدیحہ کو کچھ بولتی اور دیکھا پاتا کہ کیا معاملہ ہے، مدیحہ کی مجھ پر نظر پڑ گئی۔ وہ کہنے لگی کہ ابا جان آپ کب آئے؟ فاریہ نے جب مجھے دیکھا تو کپڑے وہیں پر پھینک کر دوڑتی ہوئی آئی اور مجھ سے لپٹ گئی اور ساتھ ہی ساتھ رونے لگی۔ کہنے لگا کہ ابا جان آپ آ گئے، آپ مجھے اب کہیں مت چھوڑ کر جائیے گا۔ میں نے اسے گلے لگا لیا اور کہنے لگا کہ تمہاری یہ حالت کیسے ہوئی؟ فاریہ تم نے کیا حال بنا لیا ہے اپنا؟ مجھے بتاؤ تمہارے ساتھ اس گھر میں کیا ہوتا رہا ہے؟ لیکن میری بیٹی نے نفی میں سر ہلایا اور کہنے لگی ابا جان کبھی کچھ نہیں ہوا مجھے، میں بالکل ٹھیک ہوں، اور یہ کام تو میں ویسے ہی کر رہی تھی۔ آج کپڑے دھوئے تھے نا، اس لیے پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہیں۔ میں ابھی کپڑے تبدیل کر لوں گی اور اچھے کپڑے پہنوں گی۔ کام کرتے ہوئے اگر نئے کپڑے پہن لوں تو ان پر داغ پڑ جاتے ہیں اور پھر صاف نہیں ہوتے۔ اس نے بات بنا لی، لیکن ان کی آنکھوں میں اداسی اور چہرے کا قرب مجھے صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی حالت ہی بتا رہی تھی کہ اس کے ساتھ گھر میں اچھا سلوک نہیں کیا گیا۔ میں نے سارا سامان اپنے کمرے میں رکھوایا اور الٹے قدموں گھر سے باہر نکل گیا۔ بازار جا کر میں نے فاریہ کے لیے نئے کپڑے خریدے اور جب گھر واپس آیا تو آگے کا منظر دیکھ کر ایک بار پھر میرا دل ٹوٹ کر رہ گیا۔ میرا بیٹا اور فاریہ بہو بیٹی فاریہ کے سر پر کھڑے تھے، اسے ڈانٹ رہے تھے۔ میں آگے ہو کر سننے کی کوشش کرنے لگا۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ بیٹی کی اصلیت میرے سامنے کھل رہی تھی۔ وہ میری بیٹی کو دھمکا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ خبردار اگر ابا کو کچھ بھی بتانے کی کوشش کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ ابا سے کہہ دینا کہ چھت پر دھوپ میں بیٹھ بیٹھ کر ہماری رنگت کالی ہو گئی اور ہم تم سے کوئی کام نہیں کرواتے، بلکہ تم خود گھر کے سارے کام کرتی ہو۔ اگر تم نے ہمارے بارے میں ایک بھی بات ابا کو بتائی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میری بہو آگے بڑھی اور میری بیٹی کے چہرے پر تھپڑ مارتے ہوئے اس کے ہاتھ میں ایک ڈبہ پکڑا دیا اور کہنے لگی کہ اس میں کپڑے جوتے سب کچھ ہے، وہ پہن لو اور اچھے سے تیار ہو جاؤ، اور خبردار اگر ابا جی کو بتایا کہ اس میں جو زیور ہے اور جو تم پہنتی ہو وہ سب نکلی ہے۔ ابا جی کو یہ سچ بتانے کی بھی ضرورت نہیں کہ گھر میں کوئی ڈاکہ نہیں پڑا تھا، بلکہ تمہارا سامان میں نے لے لیا تھا۔ اگر تم نے ابا جی کو ایک بھی بات بتائی تو میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ جب بہو نے میری بات بیٹی کو دھمکایا تو میں برداشت نہیں کر سکا۔ میں نے وہیں کھڑے ہوئے کہا کہ بس کر دو تم دونوں اور دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے۔ مجھے سامنے دیکھ کر میرا بیٹا اور بہو دونوں گھبرا گئے، جلدی سے آتے ہوئے وضاحتیں دینے لگے، مگر اب ان کی کوئی بات مجھ پر اثر نہیں کر رہی تھی، کیونکہ میں اپنی بیٹی کا حال اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا۔ یہاں تو خونی رشتے بھی پھیکے پڑ گئے تھے۔ میری بیوی سے ہی کہتی تھی کہ مجھے شہباز کے ساتھ ساتھ فاریہ کی بھی شادی کر دینی چاہیے تھی۔ میری بیٹی کا سارا سامان خود ہتھیانے کے بعد میرے بیٹے نے کسی صفائی سے مجھے جھوٹ بولا۔ میں بے حد دکھ میں ڈوبا ہوا تھا۔ اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرا اپنا بیٹا میرے ساتھ ایسا کر سکتا ہے۔ میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ فاریہ کے جہیز کا جو بھی سامان تھا 2 دن کے اندر اندر میرے کمرے میں رکھ دو، اور جو زیادہ ہے وہ گیسٹ روم میں رکھ دو۔ میں اب فاریہ کی شادی کر کے ہی دبئی لوٹوں گا۔ میں نے بیٹے کو ساری باتیں سن لی اور وہ جانتے تھے کہ اب وضاحتیں دینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ شرمندہ سے تھے اور جی جی کہتے ہوئے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ پھر باقی ہی 2 دن کے اندر فاریہ کے جہیز کا وہ سارا سامان میرے کمرے اور گیسٹ روم میں سیٹ ہوا، جس کے بارے میں انہوں نے کہا تھا، پوری ہو چکی تھی۔ میں نے اپنے ایک دوست سے فاریہ کے رشتے کی بات کی تو اس نے فاریہ کو اپنی بہو بنانے کی خواہش کا اظہار کیا۔
میں نے خدا کا لاکھ شکر ادا کیا۔ میں نے فوراً فاریہ کی منگنی کروائی اور پھر 1 مہینے کے اندر اندر اس کی شادی بھی ہو گئی۔ شادی کے بعد میں اس کی خبر گیری کرتا رہتا تھا۔ فاریہ اپنے گھر میں بہت خوش تھی۔ اس کے چہرے سے ہی اس کی خوشی جھلک رہی تھی۔ اس کی رنگت پہلے جیسی نہیں رہی تھی اور وہ صحت مند ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے ہونٹ پھر سے مسکرانے لگے۔ فاریہ کی طرف سے میرا دل مطمئن ہو چکا تھا، لیکن بیٹے کی بے رخی اور اس کے دھوکے نے مجھے اندر سے توڑ دیا تھا۔ اس لیے میں ایک بار پھر دبئی آ گیا اور اب اپنی آخری سانسیں بھی پردیس میں ہی گزار دوں گا۔ سچ کہتے ہیں کہ پردیسیوں کو کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، پوری زندگی اپنے گھر والوں کے لیے کماتے رہتے ہیں، مگر پھر بھی بہت کم ایسے خوش قسمت ہوتے ہیں جن کے گھر والے ان سے مخلص ہوں، ورنہ تو زیادہ لوگ ان سے ان کے پیسوں کے لیے ہی محبت کرتے ہیں۔